واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 4 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، عمرو بن عاص مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے بڑے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پس و پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی پیشکش عمرو بن عاص کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے اس کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں سکندریہ جانے کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے، ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کی پیشکش قبول کر لے اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمرو بن عاص نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہ آ گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ سکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا دن اور وقت طے کر لیا۔ اس دور میں نہر سوئز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی کے راستے بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور سکندریہ شہر تک جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ وہ لوگ کس راستے گئے، خشکی یا سمندر کے راستے۔ تاریخ نے تو اتنا ہی لکھا ہے کہ عمرو بن عاص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کے ہمراہی میں سکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے سکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ عمرو بن عاص نے جب سکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ معزز ناظرین، وہ یوں ہے کہ انہی دنوں سکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ کیسا جشن تھا جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور امراء اور وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک تھے۔ شاہ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمرو بن عاص کو بھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمرو بن عاص کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ اس روز اس جشن کی خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو خالی جگہ تھی، ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمرو بن عاص کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے، اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر نہیں مر سکتا۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی تھی اور اگر کسی آدمی پر گری تو اس کے بازو پر نہ گری، سر پر یا کندھے پر یا پیٹ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور مرتبے والا آدمی تھا، اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمرو بن عاص کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمرو بن عاص کے دائیں بازو پر آ پڑی اور عمرو نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے جس کے بازو پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمرو بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ کہکے لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا ناٹا سا بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں۔
ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھی اور منہ بھی کچھ زیادہ چوڑا تھا۔ داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی، لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر سکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بھید کو کوئی نہیں پا سکتا، کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ خود عمرو بن عاص بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے جو کچھ ہی عرصے بعد عملی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اور آج جو لوگ اور شاہی خاندان کے جو افراد اس عربی بدھو کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ انقلاب بھی دیکھیں گے کہ یہی عربی مصر کا بادشاہ کا تخت الٹ دے گا اور فاتح مصر کہلائے گا، اور انہی لوگوں پر اس کا حکم چلے گا۔ گیند کی رسم ادا ہو چکی تھی اور گیند نے ان کے عقیدے کے مطابق ناظرین فیصلہ دے دیا تھا، لیکن تماشائیوں کا ہجوم اس فیصلے کو منظور نہیں کر رہا تھا۔ اس رسم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس پر گیند گری ہو اسے اسی وقت بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہجوم نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ شماس نے عمرو بن عاص کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور گھر لے گیا۔ 2-3 دن اور سکندریہ کی سیر کروائی اور پھر بوقت رخصت 2000 دینار پیش کیے، جو عمرو بن عاص نے کچھ پشت و پیش کے بعد لے لیے۔ شماس نے عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی کے ساتھ اپنا ایک آدمی روانہ کیا اور اس سے کہا کہ انہیں بیت المقدس چھوڑ کر واپس آ جائے۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ عمرو بن عاص مصر سے تو آ گئے، لیکن مصر اور سکندریہ ان کے ذہن پر ایسا سوار ہوا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ باب اس داستان کا تعارفی باب ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص کی شخصیت اور جنگی فہم و فراست کی 1-2 جھلکیاں ہی دیکھ لی جائیں۔ معزز ناظرین، یہ تو بیان ہو چکا ہے کہ عمرو بن عاص نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کس طرح اعتماد کیا اور انہیں جنگی امور میں اعلیٰ رتبہ دیا تھا۔ ہم آپ کو اس داستان کے اس دور میں تھوڑی سی دیر کے لیے لے جاتے ہیں جب ابو عبیدہ، خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم نے شام سے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور رومی پسپائی کی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم کسی مارکے کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے ناظرین، ورنہ اصل داستان دھری رہ جائے گی۔ رومیوں کا مشہور جرنیل تو ہرقل تھا، لیکن ان کا ایک انتہائی چالاک، عیار اور مکار جرنیل اطرابون بھی تھا۔ اس کی عسکری فہم و فراست اور میدان جنگ میں نظروں کی گہرائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ ہرقل کا ہم پلہ اور ہم رتبہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں طفل مکتب لگتا تھا۔ تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ مسلمان سپہ سالاروں نے اطرابون کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ معزز ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور اب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن عاص کے جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید خطرہ مول لیا کرتے ہیں اور شجاعت میں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن عمرو بن عاص سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی پر عمل کرتے تھے اور ان میں شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دو بدو مارکوں میں دشمن تو ان کے سامنے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا اور انہوں نے ایسی مثالیں پیش کر کے دکھا دی تھی۔ رومی فوجیں شام سے پسپا ہوئی اور فلسطین میں مختلف مقامات پر پھیل گئی۔ یہ رومیوں کی ایک چال تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر چلی تھی۔ ناظرین، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی ایک مقام پر حملہ کرے گا تو یہ تمام بکھری ہوئی فوج اس طرح اکٹھی کر لی جائے گی کہ مسلمان کے اس تھوڑے سے لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ عمرو بن عاص کے ذمہ بیت المقدس کی فتح لگا دی گئی۔ ان کے
بالمقابل رومیوں کا انتہائی چالاک جرنیل تھا۔ وہ اس وقت اپنی فوج اجنادین کے مقام پر لے جا رہا تھا۔ عمرو بن عاص نے اپنے لشکر کی نفری اور جسمانی کیفیت دیکھی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کمک بھیجیں کیونکہ مقابلہ اطرابون سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام ملتے ہی اچھی خاصی کمک بھیج دی، اور تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے عرب کے اطرابون کو روم کے اطرابون سے ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اطرابون جنگی کیفیت میں لومڑی جیسی چالاکی اور عیاری کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکر دے کر بھگا دیتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کچھ ایسے ہی اوصاف عمر بن عاص میں بھی تھے۔ معزز ناظرین، قسط جاری ہے۔ قسط نمبر 5 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔